دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک کو پورا کرنے کے لیے حج کے مقدس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈیا سے بھی ہر سال بھاری سنکھیا میں لوگ حج پہ جاتے ہیں اور حج کمیٹی اس کے لیے بہت ہی بہترین انتظام بھی کرتی ہے۔ لیکن آج کل انڈین مسلمز میں ایک ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے، پیدل حج پہ جانا۔ کیرلا سے شہاب جو کہ انڈیا، پاکستان، ایران، عراق اور کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عرب میں مکہ پہنچے اور اپنا حج مکمل کیا۔ اور ریسنٹلی مہاراشٹر سے ثنا انصاری نام کی ایک عورت بھی پیدل کعبہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں اور ہر روز اپنی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں۔ اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر ہمارے دماغ میں ڈھیروں سوال آتے ہیں کہ کیا پیدل کعبہ کے لیے روانہ ہونا صحیح ہے، جبکہ آج کل سفر بہت آسان ہے اور بہت ساری فیسیلیٹیز بھی موجود ہیں؟ اور کیا پیدل حج کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کعبہ شریف تک کا مشکلوں سے بھرا ہوا سفر پیدل اس زمانے میں صرف 2 ریزنز کے لیے انسان کرے گا۔ پہلا کہ اسے حج کا زیادہ ثواب ملے، اور دوسرا فیم پانے کے لیے۔ تو اگر کوئی بھی مسلم فیم پانے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کا حج یا اس کا پیدل کعبہ تک جانا کوئی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی عبادت دکھاوے کے لیے کی جائے تو اس پہ ثواب نہیں بلکہ ہمیں عذاب ملتا ہے۔ لیکن کیا پیدل حج کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہم حدیث میں ڈھونڈتے ہیں۔ پہلی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے منت مانی کہ وہ کعبہ تک پیدل چل کر جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے سے بے نیاز ہے، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ دوسری حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے قریب سے گزرے جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے حج کے لیے پیدل چل رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے، یعنی منت مانی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنی جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ پھر آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ اور اب تیسری حدیث سنیے۔ عقبہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بہن نے بیت اللہ تک پیدل چلنے کی نذر مانی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہن کے پیدل بیت اللہ جانے کا اللہ کوئی ثواب نہ دے گا۔ ان 3 احادیث کی روشنی میں پہلی اور اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سواری اور سہولت کے ہوتے ہوئے کسی دور دراز مقام سے بیت اللہ کا پیدل سفر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ کا پیدل سفر کرنا عبادت ہے اور اس پر زیادہ ثواب ملتا ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خیال غلط ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سواری موجود ہوتے ہوئے بیت اللہ تک کا ڈیفیکلٹیز سے بھرا ہوا پیدل سفر کرنا جسم کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے، جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ انڈیا سے پاکستان، ایران، عراق، کویت سے ہوتے ہوئے مکہ کا 8640 کلومیٹر کا سفر کتنا لمبا ہے۔ اس سفر میں کولڈ، کف، فیور، پاکی ناپاکی کی پرابلمز اور نہ جانے کتنی پرابلمز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ اتنے سارے مسائل اور پرابلمز میں الجھ کر اور جان جوخم میں ڈال کر کوئی عبادت انجام دے؟ نہیں، اسلام ہرگز ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔